الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابل سطح احترام علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجلس ختم نبوت کی طرف سے آج یہ عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حرمت نبوت کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، میں یہاں آنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے کام چھوڑ کر کے، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، موالی ہو یا مولوی ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 2 منٹ اذان ہو جائے، یا وہ اذان کافی دی حضرت، وہ حضرت کافی دی یا بس؟ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی حرمت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نہ ماننے میں فرق ہے۔ بہت سارے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو نہیں مانتے۔ ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اظہار رائے کی آزادی اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک کے دستور کے اندر بھی ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی کا مطلب دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہوتا۔ اظہار رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں ہم نہیں مانتے ان کی نبوت کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ جانے تم جانو قیامت کے دن تم جوتے کھاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے اس پہ ہم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر الحمدللہ امت رسول نے سارے دنیا کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں، بلکہ دہشت گرد جو ہے یورپ والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے، دوسروں کے جذبات کے اوپر حملہ کرنا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے باوجود جلسے جلوس کیے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کسی طرح سے ہم نے ابھی تک فرانس کے سفارت خانے کو ایک پتھر بھی نہیں پھینکا ہے۔ آپ کے ہمارے کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے،
لیکن ہم نے مطالبے ضرور کیے ہیں. اس لیے میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت یورپ جو ہے ایک خوف میں مبتلا ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. فرانس ہو، ایران، اپنا انگلینڈ ہو، یورپ کے دیگر ممالک ہو، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، شاید آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا، کہ ایک خاتون جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی، جو مسلمانوں کے جیل میں تھی، وہ فرانس کی ایک پڑھی لکھی اور ایک اسکالر قسم کی عورت تھی، اور اس نے مجاہدین اسلام کا اخلاق دیکھ کر کے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھ کر کے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی. اس کو رہا کیا گیا. اس صدر فرانس کے واقعے سے چند روز پہلے وہ فرانس کے جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو یہ ملعون صدر جو ہے اس کے استقبال کے لیے کیا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد اب اس کا کیا کردار ہوگا. لہذا وہ اس کو جب بھی پانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے اس کو کہا دور ہو جاؤ، میں مسلمان ہو گئی ہوں. ان میں وہ جو ہے پورے اپنا یہ دوپٹے کے اندر اور نقاب کے اندر تھی. تو میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقاب، یہ اس کا اسلام کے ساتھ وابستگی کا اعلان دنیا بھر کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے اس نے، جس کے اوپر ان کو آگ لگی ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس کے 1-2 دن کے بعد کسی نے اس کو ایک انڈا مارا، صدر فرانس کو، تو اس کو پولیس نے مارا، اس کو جو ہے پکڑا گیا، اس کو جو ہے مقدمہ قائم کیا گیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کو انڈے مارنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے نا بھائی، آزادی ہونی چاہیے اپنے نفرت کے اظہار کا. تو جب فرانس کے صدر کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ناموس پہ حملہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اس وقت دنیا کے اندر دیگر جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی ان کی جو مقدسات ہیں ان کے بھی احترام کی قوانین موجود ہیں. انگلینڈ میں حضرت بی بی مریم کو اور حضرت عیسیٰ کے خلاف جب کوئی گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی. یورپ کے بہت سارے ممالک میں ناموس رسالت کا قانون موجود ہے. تو آخر پھر یہ قانون جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مجھے ان سے تو جتنی گلہ ہے، لیکن اپنی حکومت سے گلہ ہے. میرے بھائیوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بچہ احتجاج کر رہا ہے، پڑھا لکھا مسٹر مولوی سب احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے صدر کو جو ہمارے شہر کا ہے، ہماری موجودہ حکومت کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیتے. نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن افسوس ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ حکومت کس کی غلام ہے؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے یا یورپ اور امریکہ کی غلامی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آئیے اعلان کریں، تم جو ہے وہ جا کے امریکہ کی اور فرانس کے صدر کی غلامی کرو، ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے غلام بن کے جئیں گے. لیکن میں آپ کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں. آپ نے سیمینار کیا، جلسہ جلوس کیا، علماء نے مساجد میں محراب و منبر سے تقریریں کی، لکھنے والوں نے اپنے مضامین لکھے، لیکن دنیا کے نظام کے اندر کردار کس کا ہے؟ ہمیشہ حکومتوں کا ہوتا ہے. لہذا آئیے عہد کریں کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کریں گے تاکہ نبی کے ناموس کو ہم بچا سکیں. اس کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، اتحاد کے ساتھ اٹھنا ہوگا اور پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانا ہوگا. آخری بات یہ ہے جو چلنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ گستاخی رسول کا
ایک بین الاقوامی قانون بنایا جائے جس میں تمام مذاہب کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کرنے والوں کو بین الاقوامی طور پہ موت کی سزا دی جائے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے اور حکومت کو ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مولانا اسد اللہ بھٹو صاحب۔ اب میں بغیر